الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وقال جل جلاله في خطابه للنبي صلى الله عليه وسلم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، آج کی اس مجلس میں ہم اسلام اور قادیانیت کے مابین تقابلی مطالعہ کے عنوان سے یہ پیش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی نے قرآن حکیم حضرت محمد الرسول اللہ پہ نازل فرمایا۔ آپ ہی محبت قرآن ہیں اور جو خطاب باری تعالیٰ کا آپ سے ہوتا ہے وہ یقیناً آپ ہی کے ساتھ خاص ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے مخاطب کا تعین فرما دیں تو کسی ہستی کو، کسی شخص کو، کسی فرشتے، نبی، رسول اور مدعی مسیحیت، مدعیت مہدویت، کاذبہ، اس کو کس نے اختیار دیا کہ وہ ان خطابات کو اپنی طرف منسوب کر لے؟ مرزا صاحب کے کذاب و دجال ہونے کے لیے یہی ایک نص ہی کافی ہے جو ہم آپ پہ پیش کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے خاتم النبیین اور سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں اور ان کو یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا۔ اب اس کتاب کو مرزا صاحب نے اپنے لیے فٹ کر لیا اور اس کتاب کے بارے میں اللہ اکبر حقیقت الوحی کے صفحہ 8 اور روحانی خزائن کی جلد 22 صفحہ 85 میں یہ دعویٰ کر دیا کہ یہ مجھ پہ نازل ہوئی اور یہ میرے نام مخاطب خطاب ہے اللہ کا۔ کتنی بڑی تحریف ہے اور کتنا بڑا الحاد ہے اللہ کی آیات میں۔ یہ ایک الحاد ہی مرزا صاحب کے اسلام کے دائرے سے نکلنے کے لیے کافی ہے۔ آج کی جو آیت ہم نے پڑھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم المرتبت ہونے کو بیان فرما رہے ہیں اور آپ کی عظمت کا بیان ہے۔ کیا کہ آپ کا وہ بول اور ہر بول جو شریعت کے باب میں اپنی امت کو کے ساتھ ہوتا ہے وہ اپنی طرف سے نہیں، خواہش نفس سے آپ شریعت کو وضع نہیں فرماتے، اپنی مرضی سے شریعت میں کوئی بات نہیں کہتے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ سورہ نجم کی 3 آیت ہے کہ ہمارے پیغمبر اپنی خواہش سے نطق نہیں فرماتے، بات نہیں کرتے۔ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ، آپ کا ہر خطاب، آپ کی ہر گفتگو، آپ کا ہر کلام وہی ہوتا ہے، یوحا، جو ان کی طرف اللہ کی طرف سے وحی کیا جاتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس آیت سے پہلے اور اس آیت، ان 2 آیتوں سے پہلے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، کن کا ذکر ہو رہا ہے؟ اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ نجم کی قسم کھا کے، ستارے کی قسم کھا کے کہ تمہارے یہ ساتھی ما ضل، گمراہی کے راستے پہ نہیں،
غلط آپ کو نہیں بتا رہے. وما ينطق عن الهوى، لوگوں یہ اپنی خواہش سے بات بھی نہیں کرتے جب تک انہیں اللہ کی طرف سے وحی نہیں کی جاتی. یہ مقام عالی سید المرسلین کا ہے کہ جن کے رب نے ان کے نطق کو وحی قرار دے دیا. اب ان آیات کا سبب نزول اور ان سے سابق اور لاحق آیات کو ہر دیکھنے والا یہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ خطاب جناب محمد رسول اللہ کے بارے میں باری تعالیٰ کا ہے اور کسی کے لیے نہیں. یہ مقام عالی صرف سید المرسلین کا ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ قادیانیت اس باب میں کیا کہتی ہے. 40 اس کا نمبر 3. اللہ اکبر. اور صفحہ 37 روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 421. وہ کہتے ہیں مرزا صاحب کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا یہ فرمانا کہ یہ اپنی خواہش سے بات نہیں کرتے بلکہ ان کی گفتگو تو اللہ کی وحی ہوتی ہے. یہ میرے بارے میں آئی ہے. یہ حوالہ ہم نے ذکر کر دیا تو وحی ربانی سے ہی میں بولتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اتنی دعوت تأمل تو عام آدمی کی بھی سمجھ سے میل کھاتی ہے کہ بھائی جب قرآن حکیم معین کر دیں کہ اس آیت کا مصداق محمد الرسول اللہ ہے تو اس کا مصداق غلام احمد قادیانی کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہارا یہ کہنا کہ وہ محمد الرسول اللہ ہی ہیں. مسلمان امت سوچ لے اور خود بنائے قادیانیت بھی. یہ کتنی بڑی جسارت ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ اور جناب محمد رسول اللہ کی شخصیت پہ. کوئی شخص نہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اور نہ ہی محمد رسول اللہ ہو سکتا ہے. عام انسانوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ ذل و بروز کا نقطۂ نظر یہ غیر انسانی نقطۂ نظر ہے، غیر اخلاقی نقطۂ نظر ہے، غیر بشری نقطۂ نظر ہے. دنیا کے اندر کسی قوم میں وہ عیسائی ہوں، یہودی ہوں، ہندو ہوں، سکھ ہوں، مسلمان ہوں، مشرق کے ہوں یا مغرب کے، اس نقطۂ نظر کا ہرگز کوئی وجود نہیں کہ ایک شخص 1000 سال پہلے آپ کی قوم کا لیڈر تھا اور آج ایک شخص آ کہہ دے جی میں ہوں وہ، میں اس کا ذل ہوں، میں اس کا بروز ہوں. یہ انتہائی واہیات قول ہے اور بالکل غلط اور باطل عقیدہ ہے. اب جناب رسول اللہ کے لیے اللہ نے آیت نازل فرمائی. اب اس کے اندر قادیانیت نے اپنی طرف سے کلام وضع کر کے دوسرے پر فٹ کر دیا. اسے ہی تو الحاد کہتے ہیں. الحاد کا لفظ اس کا لغوی معنی یہ ہے کہ لفظ کو اس کی جگہ سے ہٹا کے بول دینا. اب آپ میری طرف دیکھیں، اسے اینک کہتے ہیں ہم اردو میں. اگر میں اس کو اینک کہہ دوں یعنی اینک اس جگہ پہ فٹ کر دوں تو یہ الحاد ہے، یہ انحراف ہے، یہ حق سے دوری ہے اور حق کا انکار ہے. اب اللہ کے کلام میں الحاد کرنا اور جناب رسول اللہ کی شان کو مرزا صاحب پہ فٹ کرنا الحاد بھی ہے، زندقہ بھی ہے اور غیر اخلاقی جرت بھی ہے، غیر انسانی عقیدہ بھی ہے، غیر معقول بات بھی. اب آگے دیکھیں، اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ اپنے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ آخر النبیین اور افضل
رسل والانبیاء کو مخاطب ہو کے یہ فرماتے ہیں انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی۔ اب میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اللہ کے ہر حکم یا ہر خطاب کو اگر آپ اس کی روشنی میں دیکھ لیں کہ یہ خطاب کس میں نص ہے، کیوں آیا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، مقصد کیا تھا، اور پھر آپ کو اس کا معنی مقصود اصل متکلم کی بات کا پتہ چل جائے تو کوئی آدمی آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی مرتبہ کا بیان ہے کہ اللہ نے یہ نہ سمجھیں کہ آپ کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تو آپ کا نام ختم ہو جائے گا، ہم نے خیر کثیر آپ کو عطا فرمائی ہے۔ اس کی بہت سی تفاسیر ہیں کہ جنت کے اندر ایک نہر ہے۔ بہرحال مقصد یہ ہے کہ یہ رسول اللہ کے ساتھ خاص ہے، تو رسول اللہ کے مخصوص خطاب کو کوئی دوسرا آدمی اپنے اوپر فٹ کرے، بہت بڑی جسارت، جرأت اور اللہ کے نبی کی اہانت ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب حقیقت الوحی صفحہ 102 اور خزانی روحانی خزائن صفحہ 105 جلد 22۔ مرزا صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ آیت انا اعطیناک الکوثر یہ میرے لیے ہے، یعنی مرزا قادیانی اس بات کا مدعی ہے کہ یہ مجھ پہ نازل ہوئی۔ ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جو خطاب اللہ کا جس کے لیے خاص ہے اس کو دوسرے کی طرف پھیرا نہیں جاتا، مخصوص خطاب کو۔ ایک خطاب عام ہے، اللہ تعالیٰ پوری بشریت کو کہہ رہے ہیں کہ اے لوگو تمہارے سب کے لیے جناب محمد رسول اللہ نبی ہیں، خاص نہیں ہے۔ اب لوگوں کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے رسول محمد رسول اللہ ہیں، تو یہ محمد رسول اللہ مخصوص ہیں، ہر کوئی محمد رسول اللہ نہیں ہو سکتا۔ مرزا غلام احمد قادیانیت کا یہ دعویٰ بالکل کذب اور دجل ہے کہ محمد الرسول اللہ، یہ آیت میں میں محمد بھی ہوں اور رسول بھی ہوں، کتنی بڑی جسارت ہے۔ اسی طرح اس کا یہ دعویٰ کہ انا اعطیناک الکوثر، یہ خطاب میرے نام ہے، یہ الحاد بھی ہے، زندقہ بھی ہے، دجل بھی ہے اور کذب صریح بھی۔ تو انشاءاللہ تعالی اس کی اور بھی مثالیں آئندہ مجالس میں آپ سنیں گے۔ تو قادیانیت کے دائرہ اسلام سے خروج کے لیے یہی مثالیں کافی ہیں، اسی لیے ہم نے یہ ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے الدین النصیحہ کے تحت، کیا کہ اسلام اور قادیانیت کے مابین موازنہ۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ابنائے ملت اسلامیہ کو استقامت عطا فرمائے حق پر، اور اسے سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ابنائے قادیانیت پہ اللہ اس حق کو کھول دے۔ آمین آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔